کالی اس کو ڈائن کہا جائے تو حق بجانب ہے کہ یہ مسلمان سربراہوں کو پر مقدمات بنا کر جن جن لوگوں نے تحریک پاکستان میں اچھا کردار ادا کیا، جماعت اسلامی کے بڑے بڑے نامور آدمی جنہوں نے کہ تحریک پاکستان میں بہت اچھا کردار ادا کیا تھا، اس ظالمہ حسینہ واجد نے انہیں پھانسی دلائی۔ یہ آج بہت بڑی ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلافات اور دوریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم مسلمان آپس میں بٹ رہے ہیں۔ بہرحال ملکی لیول سے کم تر سطح پر، جس سطح پر آپ اور میرا اثر و رسوخ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم وہاں تک جہاں تک ہر ایک آدمی سے سوال استطاعت کے مطابق ہوگا۔ ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ بنگلہ دیش برمی مسلمانوں کو امان کیوں نہیں دے رہا، ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے، ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ بتاؤ تم اپنے قریبی مسلمان بھائیوں کے ساتھ تمہارا وتیرہ کیا تھا۔ آپس میں مسلمان بھائی ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا پیارا ارشاد میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا پیارا دوست جب بھائی سو رہا ہو، سونے کی حالت میں اس کی شرمگاہ ننگی ہو جائے، تم کیا کرتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا تمہارا بھائی یا تمہارا قریبی دوست سو رہا ہے، سوتے ہو اس کی شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے، تم کیا کرو گے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم بھائی کی شرمگاہ کو ڈھانپ دیں گے۔ آپ نے فرمایا حیرت کی بات ہے، شرمگاہ ننگی ہو جائے، بھائی کی شرمگاہ کو ڈھانپنے کا کہہ رہے ہو، لیکن اگر بھائی کا کوئی چھوٹا سا عیب ہاتھ آ جائے تو جا بجا بیان کرتے ہو، اس کو افشا کرتے ہو، آگے پھیلاتے ہو، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، اسے نوازی نہ سمجھنا، یہ اندر سے بڑا کھوٹا ہے، یہ اس کو ایسا نہ سمجھنا، یہ اندر سے منافق ہے، وہ ہے۔ ہم چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس حسین انداز میں فرمایا، آپ نے فرمایا سنو، تمہاری نظر میں شرمگاہ کو ڈھانپنا جتنا اہم ہے بھائی کی شرمگاہ کو، اس سے زیادہ بھائی کے عیب کو ڈھانپنا اللہ کو پسندیدہ ہے، اور یہ کام کیا کر۔ اگر ہم یہیں سے اپنی زندگی کا آغاز کر لیں کہ ہم نے اپنے مسلمان معاشرے میں مسلمان بھائیوں میں خواہ رشتہ دار ہوں خواہ غیر رشتہ دار ہوں، اگر کلمہ گو ہے، ہم نے کلمہ گو بھائی کی ہر صورت ہمدردی کرنی ہے، یہی ایک بات کر لیں۔ حضور کے ایک صحابی ان کا نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں، فرماتے ہیں میں نے اسلام تو قبول کیا، پھر ایک مرتبہ حضور نے مجھ سے بیعت لیا، آپ نے فرمایا بیعت کرو میرے ساتھ چند چیزوں پر، اور فرمایا ان چیزوں میں ایک یہ تھی کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں کروں گا۔ کتنا بڑا کام ہے، خیر خواہی کروں گا، جب تک ممکن ہوا میں مسلمان بھائی کی خیر خواہی کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جہاد کے لیے گھوڑے کی ضرورت تھی، خریدنے گئے، جس مسلمان بھائی کے پاس گھوڑا تھا اسے بھی گھوڑے کی قیمت کا علم نہیں تھا، حضرت جابر کو بھی علم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے گھوڑا ضرورت، اس نے کہا لے جائیں، کتنے پیسے دوں؟ انہوں نے فرمایا آپ گھوڑے خریدتے رہتے ہیں تو جتنا کا بنتا ہے دے دیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے بھی پتہ نہیں۔ اب دونوں نے باہم طے کیا کہ یہ 300 درہم کا گھوڑا ہے، آپ لے جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی نے کہا کتنے کا خریدا ہے؟ فرمایا 300 کا۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ کو 100 درہم یہ گھوڑا سستا ملا ہے، اس کی اس وقت مارکیٹ میں یا معاشرے میں یا لوگوں کے درمیان جو ویلیو ہے وہ 400 درہم ہے۔ حضرت جابر وہیں سے واپس ہوئے اور اس آدمی کو کہنے لگے کہ 100 درہم اور لو، تمہیں بھی قیمت گھوڑے کی پتہ نہیں تھی، مجھے بھی پتہ نہیں تھی، تم نے مجھے حسن ظن کے تحت دے دیا، لیکن 100 لے لو یا گھوڑا واپس لے لو۔ اس نے کہا میں نے دے دیا ہے، اب 100 درہم کا کیا ہے، میں نہیں لیتا، میں نے آپ کو دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی کہ یا آپ گھوڑا واپس لے لیں یا 100 درہم وصول کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ تم نے حسن ظن مجھ پر کیا کہ میں گھوڑے کے بارے میں جانتا ہوں، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا۔ جب اصرار کیا اس نے تو حضرت جابر نے فرمایا سنو، میں 100 درہم کے لیے اس بیعت کو داغدار نہیں کرنا چاہتا جو میں نے رسول اللہ سے بیعت کی تھی۔
اور میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی مسلمان کی خیر خواہی سے دستبردار نہیں ہوں گا، ہمیشہ مسلمان بھائی کی خیر خواہی کروں گا۔ اور تیری خیر خواہی یہ ہے کہ تجھے گھوڑے کی قیمت پوری ملو، اگر پوری قیمت لینی ہے تو لے لو، ورنہ سودا ہم آف کر دیں گے، ختم ہو جائے گا، سودا ہم توڑ دیں گے، میں نہیں لوں گا۔ 100 درہم کے فائدہ کے لیے میں نے جو رسول اللہ سے وعدہ کی، اس وعدہ خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسلامی زندگی میں ایک مسلمان کی خیر خواہی، ایک مسلمان کی ہمدردی، اور اس کے ساتھ اگر یہی بات ہمارے اندر آ جائے۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جو مسالہ جات لگے یہ زہریلے ہیں، خود وہ نہیں کھاتا، عوام کو بیچ رہا ہے، اور اگر یہی ہمدردی وہ اظہار کر دے تو یقیناً اب اگر کوئی خریدنے والا خریدتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب مسلمان کے دل میں بھلائی آتی ہے اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرما دے۔ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا، حضرت سلطان محمود غزنوی بڑے نیک بادشاہ تھے اور بڑے دیندار آدمی تھے۔ آپ آئے تو آپ نے ٹیکسوں کا ملاحظہ فرمایا کہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں علاقہ وائز، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں لوگوں کی زمینوں پر وہ زیادہ ہیں، انہیں کم کر دیے جائے۔ آپ نے ادھر ٹیکس کم کروائے، ادھر وہی زمینیں جن سے پیدا ہونے والے پھلوں کے جوس سے اگر 2 انار نچوڑے جاتے 1 گلاس پانی نکلتا، اللہ نے انہی زمینوں میں برکت دی کہ آدھا انار اگر نچوڑا جاتا تو شربت کا گلاس تیار ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ شکار کے لیے گئے تو ایک نامانوس علاقے میں چلے گئے، ایک ڈیرے پر گئے، وہاں دروازہ کھٹکائے کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی، ایک بچی جلد انار کا شربت لے کر آئی۔ آپ حیران رہ گئے کہ میں ایک اجنبی مسافر ہوں، یہ بچی انار کا شربت لائی اور اتنا جلدی، اور پھر جب چکھا تو تازہ تھا۔ آپ نے پوچھا بیٹی ابھی تو میں تیار کی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اتنا جلدی 1 گلاس انار جوس تیار ہو جاتا ہے نچوڑنے سے؟ اس وقت آج کی جوسر مشینیں تو نہیں تھی، ہاتھوں سے نچوڑا اتنی جلدی۔ اس نے کہا جانتی نہیں تھی کہ یہ سلطان محمود ہے؟ اس نے کہا جب سے ہمارا نیک دل بادشاہ سلطان محمود آیا ہے اللہ نے ہمارے اناروں کو برکت عطا فرما دی ہے۔ جب ایک مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پوری کائنات کے سارے انداز میں اللہ برکتیں دے دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بعض وہ علاقے جن کی زمینیں بنجر تھیں اللہ نے ان زمینوں کو آباد کیا، وہ بنجر زمینیں فصلیں دینے لگی اور مسلمان بڑے امیر ہو گئے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو وجہ یہی نکلی کہ اس سے پہلے یہ علاقے عیسائیوں کی حکومت میں تھے، جب سے یہ علاقے فتح ہوئے اور حضرت عمر کے علاقے میں شامل ہوئے، عدل کا نظام قائم ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بنجر زمینوں کو زرخیز بنا دیا۔ تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اگر یہ لوگ میری بات مانے اور میرے تو مسلمان کی ہمدردی کی بات ہو رہی تھی۔ اب ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ جمعہ کے بعد ریلی نکال رہے ہیں تو ہماری ریلی کا کوئی ریزلٹ بھی ہوگا؟ میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کا فوری ریزلٹ ملے۔ آپ بچہ سکول بھیجتے ہیں، کیا بچہ اسی دن افسر بن جاتا ہے؟ وقت لگتا ہے نا ریزلٹ ملنے کا۔ آپ کھانا چباتے ہیں، اس کے بعد بدن میں قوت آتی ہے تو فوراً تو نہیں آ جاتی، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوگا کہ پردادن خان کے مسلمانوں کو بھی اپنے برمی مسلمانوں بھائیوں کے درد کی تکلیف محسوس ہوئی ہے، لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ آج کے گئے گزرے دور کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا درد محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کو ایک پیغام جائے گا کہ مسلمان مظلوم سہی، مسلمان مجبور سہی، آج مسلمان اقوام عالم کے سامنے مقہور سہی، لیکن پاکستانی قوم وہ ہمدرد قوم ہے، حکمرانوں کا انداز حیات اپنا، لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو پاکستانی قوم تڑپ اٹھتی ہے۔ پاکستانی قوم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، ان کے دل سوگوار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے
حد تک اور اپنی استطاعت تک اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی ہے، ہمیں مسلمان بھائیوں کا درد، ہم اپنا درد ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو پیغام اقوام عالم کو جاتا ہے یہی زندہ قوموں کی زندہ رہنے کی علامت بنتا ہے۔ اس لیے ہم اتنے تو مردہ نہ ہو جائیں جتنے ہمارے حکمران مردہ ہو گئے۔ ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ برما میں لاکھوں مسلمان بے گھر ہو رہے ہیں، ہزاروں شہید ہو رہے ہیں، لیکن پوری اسلامی دنیا میں سے ایک شیر دل بادشاہ ہے طیب اردگان ترکی کا، جس نے للکار کر کہا کہ ظالموں مسلمانوں کی یہ خون ریزی تمہیں راس نہیں آئے گی، تمہیں یہ مہنگی پڑے گی، ایک دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن ہم ایٹمی ملک ہیں، ہماری طرف سے کوئی زوردار آواز نہیں، کوئی اس کے اندر قوت نہیں۔ اسی طرح ہماری اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے، جو کہ محض بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری کرے اور مسلمانوں کے ساتھ اگر کہیں زیادتی ہو تو اس کی نشاندہی کر کے اس کا مداوع کرے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب نے 34 اسلامی ملکوں کا ایک فوجی اتحاد نام نہاد بنایا اور اس کا بزرج مہر خود سعودی عرب بنایا۔ اسے اپنی بادشاہت خطرے میں نظر آ رہی ہے سعودیوں کو، ورنہ ان عیاشوں کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ فوج ہونی چاہیے، ہمیں لڑنا چاہیے۔ جنرل راحیل شریف کا انہوں نے سہارا دیا ہے اور ان کو لیڈر بنایا ہے، لیکن 34 ملکوں کا یہ اسلامی اتحاد کوئی ہے آواز؟ جنرل راحیل جیسا انسان بے بس کر دیا گیا ہے۔ اس میں مین وجہ ہمارے حکمرانوں کی عیاشیاں، دین سے دوری اور دین سے بغاوت ہے کہ انہیں دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سعودی عرب کو اگر دین کے ساتھ تعلق ہوتا تو ایک دن بھی کشمیر کے حق میں کوئی آواز نکالتا نہیں، نکالی جاتی۔ حرم کعبہ میں دعائیں ہوتی ہیں، فلسطین کے لیے ہوتی ہیں، کشمیر کے لیے نہیں ہوتی کہ بھارت ناراض نہ ہو جائے، بھارت سے دوستی۔ تو یہ ہمارے اندرونی حالات ہیں مسلمانوں کی، جس وجہ سے ہم دنیا بھر میں پٹ رہے ہیں اور ہمارا تنزل ہے۔ دعا کریں اللہ ہر سطح پر ہمیں اسلامی اخوت کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر کہیں بھی کوئی کسی طرح کی پریشانی ہوتی ہے وہ سارے مسلمانوں کو محسوس کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اسی احساس کا اظہار ابھی ریلی کی صورت میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس ریلی کا مین جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار محبت اور ظلم اور مشکل کی اس گھڑی کے جہاں تک ممکن ہے انہیں اپنی ہمدردی کی آواز پہنچانا، تاکہ ہماری ان ریلیوں اور ان جلوسوں کی آوازوں کے نتیجے میں ہمارے مسلمان حکمران اپنی خواب غفلت اور خواب گراں سے جاگیں، انہیں ہوش آئے، انہیں سمجھ آئے اور کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ان سے تو ایک عورت بازی لے گی، شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ ترکی کے بادشاہ کی بیوی خاتون اول ترکی کی امینہ اردگان بنگلہ دیش گئی ہے، اور ان مظلوم مسلمانوں کا حال دیکھ کر وزیر خارجہ ترکی کا بیان آیا ہے کہ جو ہی امینہ اردگان عورت نے ان عورتوں کے حالات دیکھے تو دھاڑے مار کر امینہ رونے لگی اور رو بھی رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے بھائیو سارے آنسو میرے دامن میں ڈال دو، سارے آنسو میرے دوپٹے میں ڈال دو۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو اتنی تو غیرت ہوتی جتنی ترکی کی خاتون اول کو غیرت آئی ہے، لیکن وائے افسوس کہ ہم مسلمان آج خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ اے مسلمان دنیا میں تیرا مقام کیا ہے، لیکن افسوس ہمیں پتہ نہیں۔ اقبال کہتا ہے اے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بہت گہری بات، بہت بڑی بات اقبال کر گیا ہمارے بارے میں، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ اقبال نے کیا کہا۔ اب کون بتائے آج کے کمپیوٹر میں پلنے والے طالب علم کو، جس بیچارے کو تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، اس طالب علم کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، ہمارے نصاب سے دن بدن اسلامی تاریخ نکالی جا رہی ہے، اور تو اور رائے اقبال کا کلام نکالا جا رہا ہے۔
بہت زیادہ اقبال کا کلام ہمارے نصابوں میں تھا، ایف اے میں تھا، بی اے میں تھا، میٹرک میں تھا، چھوٹی کلاسوں میں علامہ اقبال کا آسان کلام تھا۔ علامہ کا کلام معیاری ہوتا ہے، بعض اوقات سمجھ نہیں آتا، لیکن ہر سطح پر علامہ اقبال کا کلام تھا۔ اب دھیرے دھیرے وہ نکالا جا رہا ہے، کیوں؟ اقبال مسلم غیرت کا سبق دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم مسلمان ہو، تم بے غیرت نہیں، تم غیرت مند ہو۔ اقبال کی فارسی میں بڑی لمبی ربائی ہے، اقبال کہتا ہے اس طارق بن زیاد کی طرح باغیرت بنو جس کے آگے یورپی فوج تھی، پیچھے سمندر کی لہریں تھیں۔ میں اس علاقے میں گیا، جب اسپین گیا تو اس سرحد پر بھی ہم گئے تو پیچھے سمندر تھا، آگے فوج تھی یورپ کی۔ طارق ابن زیاد نے کہا کشتیاں جلا دو، انہوں نے کہا بات سمجھ نہیں، اس نے کہا اس لیے جلاؤ تاکہ تمہیں زندہ رہنے کی امید باقی رہے۔ دو ہی باتیں ہیں، زندہ رہنا ہے تو غیرت اور عزت سے زندہ رہنا ہے، دوسری بات مرنا ہے، آگے فوج ہے پیچھے سمندر ہے، مرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ جب اس نے اپنی کشتیاں جلائیں تو چند ہزار اس کے فوجی لاکھوں پر غالب آ گئے۔ حکمران ہو رہا کوئی غیرت بیدار کرنے والا، اس غیرت کو جگانے والا۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے آج بھی حضور کی امت میں بدر والا جذبہ موجود ہے۔ الحمدللہ ہم تو پنڈادن خان میں دیکھ رہے ہیں، آپ غریب لوگ ہیں، ایک پسماندہ علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن ہم نے آپ پر لاکھوں روپے ماہانہ کا بجٹ ڈال رکھا ہے اداروں کی صورت میں، آپ لوگ چلا رہے ہیں ادارے۔ عوام کے اندر تو جذبہ ہے کہ جب بھی دین کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے عوام میدان میں آتی ہے، اپنا خون پسینہ لگا دیتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی آثار زندگی ہیں، لیکن افسوس ہمارے حکمرانوں پر ہے جنہیں احساس نہیں، ایک قوت متحدہ نہیں بنتے ذاتی مفادات کے لیے۔ اب عالم اسلام کا مرکز سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں وہ مرکزی کردار ادا کرے، لیکن اقبال نے کہا تھا یہ کردار کیا ادا کریں گے؟ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، اور خاک و خوں میں مل رہا ہے ترک جفاکوش۔ یہ بڑا اقبال نے ایک تاریخی بات کی، چلو آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں، لیکن اقبال اس میں مین بات یہ کرتا ہے کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ ہاشمیوں کی اولاد رسول اللہ کے دین کی عزت بیچ رہی ہے۔ انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے آقا کے دین پر کیا مشکل وقت آیا ہے، حضور کی امت پر کیا اعلیٰ وقت آیا ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، آپ یہ نہ سمجھے ہم ریلی نکالیں گے تو ہمارا 1 گھنٹہ ضائع ہوگا، 1 گھنٹہ بڑا قیمتی کام ہم نے کرنا تھا وہ رہ جائے گا۔ وہ قیمتی کام آپ کی ذات سے متعلق ہے، اس ریلی میں اپنی اخوت اسلامی کا مظاہرہ کرنا یہ تیرا قومی مسئلہ ہے، یہ تیری قومی غیرت کا سوال ہے، یہ تیری قومی غیرت کا امتحان ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کتنے لوگ جمعہ پڑھ کر گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ اور نہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ اپنا ٹائم نکال کر اپنی اخوت اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا ہے۔ میں نے جب اخبار میں پڑھا نا کہ وہ ترکی کی باغیرت عورت بنگلہ دیش میں گئی، امینہ اردگان، اور دھاڑے مار کر ان مسلمانوں کو دیکھ کر ہاں وہاں رونا نہیں بند ہو سکتا جنہوں نے انہیں دیکھا ہے۔ عجیب اس نے نقشہ کھینچا ہے اس عورت کا۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ اس ہماری بہن اور ماں کے آنسو ایک دن رنگ لیں گے، جس نے اپنا دوپٹہ پھیلا کر کہا کہ اے برما کے مظلوم مسلمانوں سارے آنسو میرے دوپٹے میں ڈال دو۔ گویا یہ اظہار تھا کہ میں تمہارے ان آنسو میں تمہارے ساتھ شریک ہوں، تمہارے درد میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی یہی ادا پسند آ جائے، اس لیے ہمیں مردہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں زندہ رہنا چاہیے، اور ان قومی احساسات کے لیے اپنی زندگی کا احساس بحال رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ 1 گھنٹہ کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ نکلیں گے، ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اہل پنڈ دادن خان کا ہر موقع پر اظہار محبت اور اظہار وارفتگی اور خلوص قابل داد ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ
امت مسلمہ کو اس جبر و ستم کی کالی رات سے نکل کر صبح نور کی نعمت سے مالا مال فرمائے وما علیہ